بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ میرا اللہ آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جمعۃ المبارک کے وہ مسنون اعمال جانیں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا اور صحابہ اکرام کو اس کی تلقین بھی فرمائی۔ یاد رکھیے، جتنے بھی وظائف و دیگر اعمال جو عاملین اور علماء ہمیں بتاتے ہیں، ان سب میں جو سب سے زیادہ پاورفل، طاقتور اعمال یا وظائف ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوں اور صحابہ اکرام نے ان کو کیا ہو، تو وہی سب سے زیادہ بہترین اعمال ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم انہی مبارک اعمال کے بارے میں جانیں گے، اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو یقیناً جس بھی مسئلے کی نیت سے آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے وہ تمام تر مسائل ان مسنون اعمال کی بدولت حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق نماز جمعہ کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو بطور وظیفہ بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ کوئی بھی بات آپ کی ایسی نہ ہو جو آپ کے سنے بغیر گزر جائے اور آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے، اور پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں تو پوری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کسی بھی حصے کو سکپ مت کیجیے گا۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کو باقی جتنے دن ہیں ان تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، اور اس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ اس نام کی ایک مستقل صورت اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے نازل فرمائی سورۃ الجمعہ کے نام سے۔ سورۃ الجمعہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ جمعۃ المبارک کی اگر ہم بات کریں تو قرآن و سنت کے اندر بہت فضیلت اس کی مذکور ہے، اور اس دن کے جو مسنون اعمال ہیں آئیے ان کو جانتے ہیں، اور پھر ہمیں کون سے خاص وظائف ہیں جو بطور خاص ہمیں جمعہ کے دن کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی ان کو ہمیں اپنے اعمال میں رکھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ تو اس دن کو غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن مسواک کریں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس کے اندر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میسر ہو تو جمعہ والے دن خوشبو لگائی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن تیل لگائیں۔ تو تیل لگانا یہ بھی مسنون ہے بطور خاص جمعہ کے دن۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن اچھا لباس پہنے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے جمعہ کی تیاری کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔
تو ان سارے اعمال کو جمعہ پہ جانے سے پہلے ہمیں ضرور کر لینا چاہیے۔ اب آگے تھوڑا سا اگر ہم بڑھتے ہیں تو جمعہ والے دن کا ایک بہت بڑی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو لاپرواہی ہم کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ وہ ایک بہت بڑی لاپرواہی یہ ہے کہ جمعہ کی اذانیں ہو جاتی ہیں اور ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار یہ کھلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جب خرید و فروخت حرام ہے تو ہم اگر اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو کھلا رکھیں گے اور اپنا کاروبار کرتے رہیں گے، خرید و فروخت کرتے رہیں گے، تو خود بتائیے کہ کیا ہماری اس آمدن میں کوئی برکت ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر ہمیں مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ والے دن مسجد کی طرف جلدی جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو ہمیں جلدی نکلنا چاہیے، اپنی کاروبار کو، اپنی دکان کو بند کر کے جمعہ کے دن جلدی جانا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ جب ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم امام کے قریب بیٹھا کرو۔ تو بہرحال یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ تو جمعہ کی تیاری میں ہے اور پھر وہاں پہنچ کر بھی کچھ اعمال ہیں۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ والے دن کے بارے میں جو ہمیں ارشاد فرمائے خاص سورت کی تلاوت کے بارے میں، اور وہ ہے سورۃ الکہف۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو یہ دیکھیے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو کوشش کیا کریں کہ یہ بھی تلاوت کیا کریں۔ اب ایک اور خاص عمل جو ہے جمعہ والے دن اگر آپ کریں گے تو آپ جس بھی حاجت اور ضرورت کے لیے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی وہ حاجت، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ رزق کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، کوئی بھی پریشانیاں ہیں، آپ اس کو جمعہ والے دن ضرور کیا کریں اور ہر جمعہ کو کیا کریں۔ یہ جتنے اعمال ہیں ظاہر ہے ان کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے، تو ہر جمعہ کو ہی آپ ان اعمال کا بطور خاص خیال رکھا کریں۔ جو عمل خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ایک تو سورۃ الکہف کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا ایک اور وظیفہ آپ کہہ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور جس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ جس وظیفہ کو کرنے کے ساتھ انسان کی تمام تر ضروریات، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور آپ خود سوچئے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو ظاہر ہے وہاں پر تمام تر ضروریات اور حاجات تو یقیناً پوری ہو جائیں گی۔ اور وہ عمل کون سا ہے آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی میرے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ وہ خاص عمل ہے۔ درود شریف کے جتنے بھی وظائف ہیں یہ انتہائی پر اثر ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ پر تاثیر ہوتے ہیں۔
درود شریف جتنے مسنون درود شریف ہیں ان کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور بطور خاص ان کو آپ جمعہ والے دن ضرور پڑھا کریں، جیسے درود ابراہیمی ہے، اور اس سے ملتے جلتے اور کئی درود شریف ہیں جو احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ تو ان درود شریف کو آپ پڑھا کریں کثرت کے ساتھ۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ بغیر گنے ہوئے بس پڑھتے رہا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ بیٹھ کر پھر ہی پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ آپ اپنا کام کاج کرتے ہوئے بھی، چلتے پھرتے، سفر کرتے ہوئے بھی، جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے درود شریف کو دہراتے بھی رہا کریں۔ تو درود شریف جس بھی نیت، جس بھی حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، جو بھی سوچ کر پڑھا جاتا ہے اور پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرما دیتے ہیں، وہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کو رزق کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، بیماری ہے، یا کسی بھی طرح کی دنیاوی کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ نے اسی نیت کو، اسی کام کو، اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجت ضرورت پوری ہوگی۔ اور اسی جمعہ کے دن کے اندر ایک خاص گھڑی بھی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، تو اس کو بھی سن لیجئے اور پھر اس گھڑی کے اندر دعا کیجئے۔ پہلی گھڑی تو وہ ہے کہ جو دونوں خطبوں کے درمیانی وقت میں امام جب ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر آپ دل ہی دل میں وہاں پر اپنی کسی بھی حاجت کے لیے دعا کر لیا کریں، اور جو بھی حاجت ہو مختصر سی آپ اپنے دل میں دعا کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت اور وسعت دے دے، کاروبار مل جائے، ملازمت کے لیے ہے، بیماری سے شفا، کوئی بھی آپ کی حاجت ضرورت ہے اس کے لیے دعا کر لیا کریں۔ اور اسی طرح ایک دوسری گھڑی، جب آپ درود شریف پڑھیں گے جمعہ والے دن تو درود شریف آپ نے پورا دن پڑھتے رہنا ہے۔ اور ایک دوسری گھڑی جو جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کے قبول ہونے کی گھڑی ہے، وہ ہے غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے۔ یہ دو ایسے اوقات ہیں جو حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے جمع فرمائے ہیں، ایک دو خطبوں کے درمیانی وقت اور دوسرا غروب آفتاب سے پہلے، کچھ دیر پہلے۔ تو آپ پورا دن درود شریف پڑھتے رہیے، اور جب غروب آفتاب ہونے والا ہو اس سے کچھ وقت پہلے، 15 منٹ 20 منٹ پہلے، آپ اللہ رب العزت کے حضور اپنے دامن کو پھیلا کر بیٹھ جائیے اور اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے لیے خوب رو کر گڑ گڑا کر یقین کامل کے ساتھ دعا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی تمام تر حاجات اور ضروریات جس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت اس کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو جمعہ کے دن بطور خاص اپنے عمل کے اندر لے کر آئیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو آپ کے زندگی کو بدلنے والی ہیں۔ اگر ان کو آپ جمعہ کے دن کو بطور خاص اس طرح جیسا جیسا بتایا گیا ہے حدیث کے مطابق آپ تیاری کرتے ہیں اور جمعہ کو ادا کرتے ہیں، درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، سورۃ الکہف کو پڑھتے ہیں، اور مقبولیت کے اوقات میں آپ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، دوستوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی جس بھی حاجت اور ضرورت کے لیے آپ کی دعا ہوگی، میرا اللہ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر ضرورت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ تو ناظرین اکرام، جمعہ کے دن کے وقت کو ضائع مت کیجیے، بلکہ اس طریقے سے جمعہ المبارک کو گزارنے کا اور قیمتی بنانے کا آپ کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ یقین مانیے کہ اتنے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، ہم نے احادیث بتائی ہیں، اور احادیث کو شیئر کرنا یقیناً صدقہ جاریہ ہے، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ اچھی بات پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔